بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو کر مال بڑھانے میں لگ گیا۔ عطا خراسانی کے بیان کے مطابق ان کا قصہ اس طرح تھا کہ والد کے ترکے سے 8,000 دینار ان کے حصے میں آئے تھے، 4,000 دونوں نے تقسیم کر لیے۔ ان میں سے کافر بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی۔ جب مومن بھائی کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے 1,000 دینار کے بدلے جنت میں زمین خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر 1,000 دینار راہ خدا میں صرف کر دیے۔ پھر کافر بھائی نے شادی کی اور اس پر اس نے 1,000 دینار خرچ کیے۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار صرف کر کے ایک عورت سے شادی کی ہے، میں 1,000 دینار کے عوض جنت کی حور سے شادی کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ پھر اس کے کافر بھائی نے 1,000 دینار کے عوض کچھ غلام اور گھریلو سامان خریدا۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میں بھی 1,000 دینار کے عوض تجھ سے جنت میں خدام اور سامان راحت خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مزید 1,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ اب اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور شدید حاجت مند ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس سے اپنی حاجت کا سوال کروں تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ ایک روز اس راستے پر جا کے بیٹھ گیا جہاں سے اس کے بھائی کی آمد و رفت تھی۔ جب اس کا بھائی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اپنے اس غریب اور مومن بھائی کو دیکھ کر پہچان دیا اور کہا، فلاں۔ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے حالت دیکھ کر کہا، تیرا یہ حال ہے؟ تو مومن بھائی نے جواب دیا، مجھے حاجت شدیدہ پیش آ گئی ہے، مدد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کافر بھائی نے پوچھا، وہ مال کا کیا ہوا جو تیرے حصے میں آیا تھا؟ تو اس مومن بھائی نے پوری صورتحال بیان کی۔ تفصیل سن کر کافر بھائی نے کہا، میں کچھ نہ دوں گا، تو بڑا سخی ہے۔ پھر کافر بھائی نے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغوں میں گھمایا۔ اس باغ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انگوروں کی سرسبز شاخیں نگاہوں کو تراوٹ بخشتی تھیں۔ انگور کی بیل کا گھنا سایہ تو ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، علاوہ ازیں اس کے پتوں کی گہری ہریالی بھی خود اپنے اندر غیر معمولی حسن رکھتی ہے۔ باغ میں داخل ہونے والا اس کے اس حسن سے بیگانہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس باغ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو یہ کہ باغ باہر ہی سے انتہائی خوشنما معلوم ہوتا تھا، کیونکہ کتاروں میں لگے ہوئے کھجور کے درخت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جن لوگوں نے کھجور کے باغات دیکھے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ کوئی درخت بھی اپنے قد و قامت، اپنے پتوں کے رنگ اور فضا میں لہراتی شاخوں اور پھلوں کی خوش رنگی میں کھجور کے درخت کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ عرب کے موسم گرما میں چلنے والی باد سرسر نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں اور درختوں کے لیے بھی انتہائی مہلک اور اذیت ناک شے ہے۔ انسان تو لپٹ سمٹ کر کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ زہریلی ہوا نتنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر انہیں اندرونی طور پر زخمی نہ کر دے، لیکن درختوں، پودوں اور بیلوں کو بچانے کے لیے یہ انتظام کرتے تھے کہ ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دیتے تھے۔ یہ درخت بے حد مضبوط قوت مدافعت کا مالک ہوتا ہے کہ نہ صرف خود باد سرسر کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ باغ کے اندرونی حصوں کو حتی الامکان محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس باغ کی یہ تھی کہ اس میں صرف انگوروں کی بیلیں ہی رونق افروز نہ تھیں بلکہ کچھ قطعات خالی بھی چھوڑے گئے تھے تاکہ حسب ضرورت اس میں دوسری اجناس کاشت کی جا سکیں۔ اب جس شخص کے باغ تھے اس نے بڑے غرور سے اس کم حیثیت بھائی سے کہا، میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، یعنی میری آل اولاد بھی زیادہ ہے۔ اول اس کا غرور، اوپر سے ترا یہ کہ وہ باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے کی حالت میں یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا۔ وہاں بھی اس نے وہی کفر کیا اور کفران نعمت کی باتیں کی۔ کہنے لگا، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور یہ جو قیامت قائم ہونے کی باتیں کرتے ہو یا یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں، میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے ہی نہیں والی۔ فرض کرو کہ اگر قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر اچھی جگہ ملے گی۔ یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ انسان کو حد درجہ دھوکے کا شکار کر دیتا ہے، اور وہ انسان کافر اور ناشکرا ہوتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں۔ جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب نعمت و دولت ملے گی۔ یہ لوگ قیامت کو مانتے تو ہیں نہیں، لیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آ ہی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازشات میں کوئی کمی نہ ہوگی۔
چونکہ ایسے لوگ انبیاء کرام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ملے گا۔ اس لیے روز جزا میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے، اور حقیقت جانتے ہوئے بھی اکثر اہل ایمان کے سامنے منہ زاری کر کے اپنے آپ کو دو جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں، وہاں بھی بہتر ہوں گے۔ اب جو اس کا بھائی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا، اس نے اول تو اسے آر دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر متنبہ کیا اور کہا، جس پاک ذات نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا، پھر تجھے صحیح و سالم آدمی بنا دیا، کیا تو نے اسی کے ساتھ کفر کیا؟ نہایت حکیمانہ انداز میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو، رحم مادر میں نطفہ پہنچتا اور پھر بچہ بن کر باہر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور اس کے اعضاء ٹھیک سالم ہوں۔ تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا۔ تم نے بجائے مومن بندہ بننے کے کفر کا ارتکاب کیا، تو تمہاری ایسی سمجھ پر۔ پھر اس کے بعد اس مومن بندے نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا، ترجمہ، کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس موحد نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے، تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں۔ یہ باغ صرف اللہ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے، اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا ہے، جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا۔ رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو یہ بات میرے لیے کوئی غمگین اور متفکر ہونے کی نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو یا دونوں میں۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا جب اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ مطلب یہ کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، یہ اس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں، سیراب کرنے کے لیے پانی ہے، باغ کی سینچائی کے لیے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے، جس پاک ذات نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے، پھر نہ کوئی درخت رہے گا، نہ ٹہنی، نہ برگ رہے گا، نہ بار۔ اسے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو اندر زمین سے دور پہنچا دے، اور یہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن اور موحد بندے نے اس کافر و مشرک ناشکرے کو شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے اور اللہ کی قدرت ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی، اس پر اس نے دھیان نہ دیا، آخر عذاب آ ہی گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ کے پاس ان کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس قسم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اور کچھ یوں ہی ہوا۔ اس مالدار کے جو اسباب تھے ان سب کو ایک آفت نے گھیر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے اس کی ملکیت کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا ڈالا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ کو الٹتا پلٹتا رہ گیا۔ وہ شخص افسوس کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ ہائے افسوس، میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا، جیسا تھا ویسا ہی بڑھتا رہتا۔ اگر اس پر مال خرچ نہ کرتا تو باغ جل جاتا، مگر مال تو رہ جاتا، باغ بھی خاک ہو گیا اور جو کچھ اس میں لگایا تھا وہ بھی کیا۔ اب اسے اپنے مومن ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پیارے دوستو، دیکھا جائے تو اس سارے واقعے میں کسی ظاہری شرک کا ارتکاب نظر نہیں آتا۔ کسی لات، منات، عزا یا کسی اور دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ کا بھی کوئی حوالہ یہاں نہیں آیا۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا بھی ذکر نہیں ہوا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اقدام تھا جس پر وہ شخص پچھتایا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا۔ اس پہلو سے اگر اس سارے واقعے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں جس شرک کا ذکر ہوا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ اس شخص نے اپنی مادی اسباب اور وسائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ جو بھروسہ اور توکل اسے حقیقی مسبب الاسباب پر کرنا چاہیے تھا، وہ بھروسہ اور توکل اس نے اپنے مادی وسائل پر کر لیا تھا، اور اس طرح ان مادی وسائل کو معبود کا درجہ دے دیا تھا۔ یہی رویہ اور سوچ مادہ پرستی ہے، اور یہی موجودہ دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔
یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ موجودہ دور اگنی پوجا، ستارہ پرستی اور بت پرستی کا دور نہیں۔ آج کا انسان ستاروں کی اصل حقیقت جان لینے اور چاند پر قدم رکھنے کے بعد ان کی پوجا کیوں کرے گا؟ چنانچہ آج کے دور میں اللہ کو چھوڑ کر انسان کو جو معبود بنائے ان میں مادہ پرستی سب سے اہم ہے۔ آج دولت کو معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے اور مادی وسائل اور ذرائع کو مسبب الاسباب سمجھ دیا گیا ہے۔ شرک صرف دولت کی دیوی کے آگے سر ٹیکنا یا کسی پتھر کو ہی پوجنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو بڑھا کر خدا کے مقام پر لے جانے کا نام ہے۔ کچھ لوگ وطن کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ نظریات کو اور کچھ دولت کو۔ دوستو، یہ مادہ پرستی اور دولت کی ہوس موجودہ دور کا بہت خطرناک شرک ہے اور اللہ اس کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دوستو، اس کہانی میں عذاب کا یہی سبب نظر آتا ہے۔ اس شخص نے اپنے باغ پر نظر طائرانہ ڈال کر یہ گمان کر لیا کہ یہ باغ از خود ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے۔ اپنے حساب کتاب میں اس نے سب شامل کر لیا، نہیں کیا تو مسبب الاسباب اللہ کی ذات کو۔ اس بات کا مقصد ہرگز نہیں کہ انسان اسباب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ دوستو، تقوی کی بہترین تشریح ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ایک ساتھی سے تقوی کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا، پرخار رستے پر اپنا دامن بچا بچا کر نکل جانا تقوی ہے۔ یاد رہے، دنیا کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل جانا تقوی نہیں۔ رہنا تو ہم نے اسی مادہ پرست دنیا میں ہے، مگر اس دنیا کے فریبوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اپنا پیٹ ضرور پالنا ہے، اپنی اولاد کے لیے مشقت بھی کرنی ہے، مگر ہمارا اصل ہدف آخرت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، اسباب پورے کرنے ہیں، مگر بھروسہ صرف اللہ کی ذات ہی پر کرنا ہے۔ اس کے اوپر کامل توکل ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی فرحان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور توکل کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار